بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اسلام کا نظریہ تعلیم۔ اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے اسلام کا نظام معاشرت، اسلام کا معاشرتی نظام، اس کے متعلق پڑھا جانا۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم تعلیم کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام تعلیم کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور انسانی تاریخ میں یہ انوکھی خاصیت اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ مجسمہ علم بن کر آیا اور تعلیمی دنیا میں ایک ہمہ گیر انقلاب اور تبدیلی کا پیغام بن گیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز تاریکی اور جہالت سے نہیں بلکہ علم اور روشنی سے کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہلے انسان کو سب سے پہلے جس چیز سے سرفراز فرمایا وہ اشیاء کا علم تھا۔ وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھلائے گئے، ناموں کا علم دیا گیا۔ یہ اشیاء کا علم ہی ہے جو انسان کو باقی مخلوق سے نمایاں کرتا ہے، اور جو قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق تمام دوسری مخلوقات پر اس کی برتری قائم کرتا ہے۔ علم قیادت کی ایک خصوصیت اور ان اہم ترین چیزوں میں سے ہے جو کسی تہذیب کے صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جہاں دنیا کے دوسرے نظاموں نے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ ضرورتوں میں سے ایک ضرورت سمجھا، وہیں پر اسلام نے اسے ایک بنیادی ضرورت قرار دیا۔ اسلام کے سوا دنیا کا کوئی مذہب یا کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس نے تمام انسانوں کی تعلیم کو ایک بنیادی ضرورت قرار دیا ہو۔ یونان ہے، چین ہے، یورپین ممالک ہیں، انہوں نے غیر معمولی علمی اور تمدنی ترقی کی، لیکن وہ بھی تمام انسانوں کی تعلیم کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اہل علم کے ایک طبقے کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ تفریق ضروری ہے کہ کس بچے کو تعلیم حاصل کروانی ہے، کس بچے کو تعلیم حاصل نہیں کروانی، معاشرے کے کن افراد نے تعلیم حاصل کرنی ہے، کن افراد نے تعلیم حاصل نہیں کرنی، جبکہ اسلام کے اندر ایسا کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مرد و عورت جو ہے وہ علم حاصل کرے۔ افلاطون اپنی جمہوریہ ریپبلک پہ جو اونچے سے اونچے خواب دیکھ سکا، ان میں بھی فلسفہ اور اہل نظر کے لیے ایک مخصوص طبقے ہی کو اس امتیاز اور اعزاز سے نوازا گیا، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام انسانوں پر تعلیم کو فرض قرار دیا گیا اور اس فرض کے انجام دہی کو معاشرے کی ایک ذمہ داری بنایا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے مقام اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت اور اہمیت ہی کو واضح نہیں کیا گیا، بلکہ ذرائع تعلیم، پڑھنا لکھنے کی طرف بھی واضح اشارات موجود ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق جمے ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جنہیں وہ نہ جانتا تھا۔ تو قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کی ذمہ داریاں سونپی گئی، جو آپ کے ذمہ کام لگائے گئے، ان میں کتاب کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم، احکام و آیات کوئی وضاحت، دلوں کو پاک کرنا، تبلیغ و دعوت کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم، سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تعلیم کیا ہے؟
علم اور تعلیم کی اس خاص اہمیت کے پیش نظر یہ انتہائی ضروری ہے ہم تعلیم کی نوعیت اور اس کے بنیادی اصول کو صحیح طور پر سمجھ لیں، جان لیں۔ تعلیم صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک قوم اپنی پہچان حاصل کرتی ہے، اور یہ عمل اس قوم کو تشکیل دینے والے افراد کے احساس و شعور کو نکھارنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ نئی نسل کی وہ تعلیم و تربیت ہے جو اسے زندگی گزارنے کے طریقوں کو شعور دے دیتی ہے، اور اس میں زندگی کے مقاصد و فرائض کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے شخص اور ان پڑھ شخص میں یہی تو فرق ہے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس تعلیم ہے وہ اپنی نئی نسل کو بھی تعلیم سکھلائے گا، ان کی اچھی سی تربیت کرے گا، انہیں شعور دے گا۔ لیکن ایک جو جاہل شخص ہے جس کے پاس خود علم نہیں ہے تو وہ کیسے اپنی اولادوں کے اندر علم کی طلب پیدا کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے۔ انگریزی زبان کا لفظ ایجوکیشن لاطینی لفظ ایڈیکس بمعنی نکلنا اور ڈور بمعنی رہنمائی سے لیا گیا۔ لفظی طور پر اس کا معنی ہے معلومات کو جمع کرنا اور پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنا۔ بہرحال اصلاً یہ لفظ معلومات فراہم کرنے اور طالب علم کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے مفہوم میں آتا ہے۔ ایجوکیشن تعلیم لغت کے اعتبار سے تعلیم کا مادہ جو ہے وہ عین لام میم ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو جاننا۔ اس سے باب تفعیل میں تعلیم آتا ہے، اور تعلیم کا معنی ہے بار بار کثرت کے ساتھ خبر دینا کیا ہے، حتیٰ کہ متعلم سیکھنے والے کے ذہن کے اندر اس کا اثر پیدا ہو جائے۔ تعلیم کسی قوم کے سماجی نظریات اور ثقافت سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کسی قوم کا نظام تعلیم اپنے مزاج، مواد اور موضوعات کے اعتبار سے نہ تو نظریاتی رنگ سے خالی ہو سکتا ہے، نہ اس میں اتنی معروضیت ممکن ہے کہ اسے اقدار کی گرفت سے آزاد قرار دیا جا سکے۔ لیکن عہد جدید میں لبرلزم اور انفرادیت پسندی کے علمداروں نے تعلیمی دنیا میں اس غلط فہمی کو بڑے زور و شور سے پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ تہذیبی اقدار اور خیر و شر کے معیارات کے سلسلے میں بالکل اسی طرح غیر جانبدار ہو سکتی ہے جس طرح طبعی علوم۔ اگر ہم آزاد اور بے عقیدہ تعلیم کے نتائج کا جائزہ لیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، بے عقیدہ تعلیم طلباء میں اجتماعی تصورات پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے، اور جب کوئی قوم ان اجتماعی تصورات کے شعور سے محروم ہو جائے تو اسے عمل اور قربانی پر ابھارتے ہیں تو تاریخ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے۔ ایسی اقوام جو کسی اجتماعی نظریے کے زندہ شعور سے عاری ہو جائیں اور جنہوں نے کسی اعلیٰ اور برتر نصب العین کے لیے جینا اور مرنا نہ سیکھا ہو، وہ تاریخ عالم میں کوئی بڑا کارنامہ تو کیا انجام دیں گے، وہ اپنے وجود تک برقرار نہیں رکھ سکتے۔ بے عقیدہ تعلیم نئی نسل کے دل میں اخلاقی اقدار کو نمایاں کرنے میں ناکام رہتی ہے، اور تعلیم کے بارے میں اسی رجحانات کا نتیجہ لامرکزیت اور علم کے شعبہ جاتی جزو پرستی کی صورت میں نکلا ہے کہ بے عقیدہ تعلیم علم کو ایک ہی محور یا مرکز پر منظم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نمبر 4 اور آخری بات یہ ہے کہ بے عقیدہ تعلیم ایسے افراد پیدا کرتی ہے جو زندگی کے بنیادی، حقیقی، واقعی اور زندہ مسائل پر کوئی مہارت نہیں رکھتے۔ اب تعلیم کے اسلامی اصول کیا ہیں؟ چلیں، اسلام جو تعلیم پر اتنا زور دے رہا ہے، اب اسلامی اصول کیا ہیں تعلیم کے متعلق؟ نمبر 1، تصور علم۔ اسلام نے علم کا جو تصور دیا ہے اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علم اشیاء یعنی چیزوں کا علم اسی کا دیا ہوا ہے، انسان کی ہدایت کا علم بھی اسی کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، مقصد تعلیم۔ تعلیم بجائے خود منزل کے
تعلیم منزل نہیں ہے بلکہ منزل کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ حقیقی منزل ان لوگوں کا نظریہ حیات اور تمدن و ثقافت ہے جن کی خدمت اسے کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن ہے۔ تعلیم کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم کی انفرادیت کی نشو و نما کو کیا اہمیت دی جائے۔ اس پر ہمارے سامنے متضاد نظریات ہیں۔ بعض کے نزدیک فرد کی نشو و نما بنیادی مقصد ہے، بعض کے نزدیک اجتماعی یا مشترکہ ذمہ داری کے تصور کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے بعد علم کی وحدت اور ہم آہنگی۔ علم کا ایک اصول یہ ہے کہ طالب علم کو متوازن اور ہم آہنگ تعلیم دی جا سکے۔ اس میں اتنی قابلیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کی طرح طرح رنگینیوں کے درمیان زندگی اور کائنات کی وحدت کو دیکھ سکے۔ نمبر 5، تعمیر کردار۔ تعلیم سب سے زیادہ اہمیت طالب علم کے کردار کی صورت گیری کو حاصل ہونی چاہیے۔ تعلیم جب تک اچھے کردار کی تعمیر نہ کرے گی اپنے حقیقی مقاصد کبھی حاصل نہ کر پائے گی۔ اسلام میں نیک اعمال اولین اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح آخری چیز ہے تکمیل حیات۔ اسلام زندگی اور اس کی خوشیوں کو چھوڑ دینے کا نام نہیں بلکہ وہ ان کو مکمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری تعلیم کو ہمارے نوجوانوں کی زندگی اور ان کے مطالبات پورا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ تعلیم کی تاریخی روایات ہیں اور دور نبوی میں تعلیمی روایات ہیں، پھر دور نبوی کے بعد کے ادوار ہیں کہ ہر دور کے اندر تعلیم جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کے اندر پھیلتی رہی، کون لوگ تعلیم کے لیے جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے، پھر بر عظیم میں تعلیمی روایات کی ترقی ہے، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں یہ لیکچرز کے اندر بیان کی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اور یہ کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ طالب علم جب لیکچر سن رہا ہو تو وہ ساتھ ساتھ اپنی اس کتاب اسلامی نظریہ حیات جو کتاب ہے اس میں یہ جو ٹاپک ہے اسلام کا نظریہ تعلیم، اسے بھی ایک مرتبہ اپنے سامنے رکھے اور استاد کا ریکارڈڈ لیکچر جو ہے وہ بھی سنیں، کتاب بھی سامنے رکھے، تاکہ پھر اسے کوئی بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر اس کے بعد جب زوم پر لیکچر استاد کلاس لیتا ہے، لیکچر پڑھاتا ہے، لیکچر دیتا ہے، تو اس وقت باتوں کی مکمل وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے سے لیکچر نہیں سنا ہوا یوٹیوب کا اور کتاب نہیں دیکھی ہوئی تو جب زوم پہ لیکچر ہوتا ہے تو پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔